السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سپورٹس 21 اور پی ایس ایل سیزن 11 کی ٹرانسمیشن K21 کی سکرینز پر۔ اور اگر بات کی جائے پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے حوالے سے، راولپنڈی بڑی اس ایونٹ کے اندر مایوس پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مسلسل 8 شکستوں کے بعد اب انہیں کامیابی میسر ہوئی ہے۔ ان کے ٹریک ریکارڈ میں اب ایک کامیابی ایڈ آن ہو چکی ہے اور وہ کامیابی انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے کر اپنے نام کیے۔ 138 رنز کا انہیں ٹارگٹ حاصل ہوا تھا، جس کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے اور 11 گیندوں قبل میچ اختتام پذیر ہو گیا۔ دے وان دا میچ بائی 6 وکٹ۔ جہاں اگر بات کی جائے عبداللہ فضل ڈک پر آؤٹ ہو گئے۔ رضوان کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے 45 رنز بنائے، جبکہ اگر بات کریں کامران غلام کے حوالے سے، مسلسل ہم اپنے پروگرام میں کامران غلام سے متعلق بات بھی کر رہے ہیں اور کامران غلام جو بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ اس سیزن میں پنڈیز کے لیے دیتے ہوئے وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ یاسر کو آج ڈراپ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ٹیم بنائی گئی اس ٹیم نے بڑا پروگریسفلی نہ صرف میچ کھیلا، جبکہ اس ٹیم کے اندر ایک اور کھلاڑی ہے سعد مسعود، اس سے متعلق پاکستان کے سابق کرکٹر، سابق کپتان، سابق ٹیسٹ بیٹسمین محمد یوسف سے کل جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کو پاکستان ٹیم کے لیے T20 آئیز میں سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ سعد مسعود ہیں، یہ کہنا تھا جناب محمد یوسف صاحب کا۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے کہا ذرا اپنے ناظرین کو بھی بتائی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر سامنے آئی اور وہ بڑی خبر محمد نواز سے متعلق سامنے آئی۔ کل جو ان کا معاملہ سامنے آیا ٹی وی سکرینز پر شہ سرخیاں سامنے آئی محمد نواز سے متعلق، اب اس سے متعلق محمد نواز نے ICC کو تحریری طور پر جواب جمع کرا دیا ہے کہ ریکریشنل ڈرگز انہوں نے استعمال کیے ہیں یا پھر اس کا کیا منطق ہے، کیے یا نہیں کیے، اس سے متعلق تفصیلی جواب انہوں نے جمع کرا دیا ہے۔ جبکہ کامران غلام کے حوالے سے ہم بات کریں، کامران غلام جو ہے انہوں نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے کہا کہ میرے لیے کوئی بھی نمبر میٹر نہیں کرتا۔ کامران غلام ڈومیسٹک سیزن میں ایز اے اوپنر کھیلتے ہیں لیکن PSL میں نمبر 1 ڈاؤن پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پاکستان ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی نمبر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ نسیم شاہ سے متعلق ایک واپس سے بیڈ نیوز سامنے آئی۔ نسیم شاہ فٹ تھے لیکن آج واپس سے انجری کے متعلق وہ تفصیلات سامنے آئی۔ فٹ تھے اور ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے لیکن واپس سے انہیں انجری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو نسیم شاہ سے بھی متعلق جو خبر سامنے آئی ہم نے چاہا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دی جائے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج اس میچ میں جو دن میں میچ ہوا پنڈیز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان، تو رانا فہیم اشرف جو ہیں وہ آگ بگولا ہوئے تھے اور محمد عامر اور ان کے درمیان جو ہے کافی سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور بڑا دونوں کی طرف سے جو ایگریشن ہم نے دیکھا۔ دونوں پاکستانی کھلاڑی تھے، ایک ہی کیپ کا حصہ بھی رہے، لیکن آج کیونکہ بوتھ ور اپوننٹ اور بڑا زبردست جو ہم نے دیکھا جو اس وقت وائرل ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ بابر اعظم واپس سے چرچوں میں آ چکے ہیں۔ کچھ کرکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ بابر اعظم کی تعریف میں اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے اور واپس سے بابر اپنے بیٹ پیچ سے باہر آ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بابر اعظم حقیقی طور پر بیٹ پیچ سے باہر آ گئے، یا پھر جو بات عرفان جونیئر نے ہمارے پروگرام میں کی تھی کہ اب پچز جب ایسی بنا دی جائیں بیٹرز کے لیے فروٹفل اور آپ گراؤنڈز کی باؤنڈریز چھوٹی کر دیں تو پھر رزلٹ جو بھی ہو بیٹرز کے لیے ہر طرف جو ہے بہت پازیٹیوٹی ہی ہوتی ہے، یہ کہنا ہے جناب بابر اعظم کا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی، ساتھ ساتھ محمد رضوان نے آج جب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو اب ان کے جو فینز ہیں وہ محمد رضوان سے متعلق بھی باتیں کر رہے ہیں اور صاحبزادہ فرحان اب ان کا گول ہے کہ وہ پاکستان میں جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کے لیے بھی فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گولز میں ایک اور گول ایڈ آن کر لیا ہے۔ صاحبزادہ فرحان جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک میں پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کا پارٹ بنے اور پھر پاکستان کے اس وقت جو ہیں پرماننٹ ممبر بن چکے ٹیم کے اور بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ مسلسل اپنے بیٹ سے نہ صرف رنز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ واپس سے سلیکٹرز کو اس بات پر قائل کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کی نہ صرف ضرورت ہیں بلکہ وہ پاکستان ٹیم کا پارٹ جب سے بنے ہیں تب سے وہ پاکستان کے لیے بڑے شاندار رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں شاہد خان آفریدی نے بھی ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے اور شاہد خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو اس وقت ینگسٹرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ہیں انہیں موقع ملے اور وہ موقع یہ ہو کہ شارٹ کٹ کے ذریعے وہ اپنی جگہ بنا لے کہیں نہ کہیں، تو انہیں اپنی 100% محنت کرنی چاہیے، یہ پیغام دیا ہے نوجوانوں کو شاہد خان آفریدی نے۔ عثمان خان کے کل ہم نے دن دیکھا، سوال یہ ہے
کہ عثمان خان پی ایس ایل کے اندر وہ واحد ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جن کی 4 سینچریاں ہیں. بڑی زبردست ان کی پرفارمنس رہی. کل کی ان کی پرفارمنس کی وجہ سے حیدرآباد کا جو آج ڈگ آؤٹ ہم نے دیکھا, کل شام بھی ان کے ٹیم اونر فواز سرور صاحب جو ہیں وہ فینس کے ساتھ اور پلیئرز کے ساتھ اور دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ جو چیئر اپ کر رہے تھے. پھر بعد میں انہوں نے تقریر بھی کی, اور اسی حوالے سے مجھے جوائن کیا پاکستان کے سابق کرکٹر, ون آف دا ریکارڈ ہولڈر ٹیسٹ کرکٹر, جنہوں نے پاکستان کے لیے کم عمری میں نہ صرف ڈیبیو کیا, دنیا کرکٹ کو بہت ساری چیزوں سے حیران کر دیا. بہت ساری ایسی باتیں جو شاید ہمارے کرکٹ فینز نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں, آج اس کا بھی ڈسکس کریں گے. مجھے جوائن کیا جناب حسن رضا صاحب نے. بہت شکریہ حسن رضا صاحب. آپ کا ایک پیر اسلام آباد میں, ایک کراچی میں, ایک یو اے ای میں. اب یہ یو اے ای میں آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ AKW یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی بڑی فوٹیجز ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. آپ یو اے ای میں بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. ICC کے زیر اہتمام جو ہے چیزوں پر نہ صرف کام کیا جا رہا ہے, ناٹ اونلی آن کرکٹ, آپ دیگر چیزوں کو بھی فوکس کر رہے ہیں. اب حسن رضا کو ہم کس سینیریوز میں دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ تابش بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور جس طرح پوری دنیا میں کرکٹ چل رہی ہے آج کل, آپ نے دیکھا ہے کینیڈا, USA اور اسپیشلی اٹلی, فرانس کی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ ICC کی پول میں آ چکی ہیں. اور جس طرح سے دبئی میں کرکٹ ہو رہی ہے, دبئی تو ایک ہب ہے کرکٹ کا, پورے سال وہاں کرکٹ ہوتی ہے. جس طرح سے دیکھیں آپ UAE کی ٹیم کوالیفائنگ کھیل رہی ہے, اس کے بعد وہ ابھی ایشیا کپ میں بھی تھی جس میں سے کیپٹن UAE کے بھی ہیں وسیم, جو کہ PSL کا پارٹ بھی بن رہے ہیں, PSL کھیل رہے ہیں ایک ٹیم میں کراچی کی طرف. تو اور دوست دیکھیں تو بڑے اچھی فیسلٹیز بن گئی ہیں دبئی میں بھی. پہلے 2 گراؤنڈ ہوتے تھے ICC میں جہاں پر کرکٹ ہوتی تھی, اب ابوظہبی اسٹیڈیم بنا, وہاں پر میچز ہوئے, اکیڈمی بنی ہوئی تھی. اور پھر اب القویم میں جا کے کرکٹ شروع ہو گئی ہے. پہلے ایک شارجہ کپ تھا جہاں پر شارجہ کپ دنیا کھیلتی تھی آگے, جہاں پر جاوید میرا صاحب کا ٹکا بھی لگا ہوا ہے, وہ دنیا اس کو جانتی ہے ٹکے کی وجہ سے بھی. وہ گراؤنڈ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم, ابوظہبی, پھر اس کے بعد دبئی اسپورٹ سٹی بنا, دبئی اسپورٹ سٹی میں اب جا کے کرکٹ جو شروع ہو رہی ہے وہ القویم میں ہو رہی ہے, جہاں پر القویم میں 3 گراؤنڈز بنے اور بہترین قسم کی جسے کہیں گے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ فرسٹ کلاس فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں وہاں پر, جہاں پر فٹ سول, لانگ ٹینس, ٹیبل ٹینس اور جتنے بھی باسکٹ بال, پوری جو اکوپمنٹس ہیں اور پورا جو اسپورٹس کا ایک ارینا ہے وہ بنا ہوا ہے القویم میں, جہاں پر ایز اے کوچنگ کی پرائز میں انجام دے رہا ہوں میں, اور ان کے کلب سے بھی کھیل رہا ہوں. AKW کرکٹ فیسلٹیز یہ بنی ہوئی ہیں, اسپورٹس فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں. AKW, احمد, سزر اور وقاص بھائی, یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایک اسپورٹس کو بڑا ایک اسپورٹس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہوا ہے. اور جہاں پر دنیا کے پلیئرز کھیلنے آتے ہیں وہاں پر سارے لوگ آ رہے ہیں. مدثر نظر لیجنڈری ٹیسٹ پلیئرز ہیں, ٹیسٹ پلے رہے ہیں, وہ 86 میں ورلڈ کپ بھی کھیل ہوئے ہیں اور مسلسل پاکستان کی کرکٹ کا, UAE کی کرکٹ کا حصہ رہے. وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا وہاں پر آ کے, اور اچھی فیسلٹیز کو بڑی تعریفیں کری وہاں پر آ کے, ان کو ویلکم کیا گیا. پھر ICC سے ریلیٹڈ 5 کی اکیڈمیاں بھی بننے جا رہی ہیں, وہاں پر گراؤنڈس بننے جا رہے ہیں, وہاں وہ فیسلٹیز بننے جا رہی ہیں جو کہ بہت کم جو ہیں کنٹریز میں بنی جاتی ہیں. بالکل بجا آپ نے فرمایا. اچھا, ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو بہت بار آپ نے کیمپ شیئر کیا ہے, آپ کی برتھ ڈے پاکستان ٹیم کے ساتھ بنی ہے, وہاں انہوں نے بھی آپ کی برتھ ڈے ہوسٹ کی, وہ بڑا زبردست ماحول تھا. پھر وہاں دیگر جو کرکٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہاں آپ خود ہی بڑے سڑ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, فرنٹ پر آپ دکھائی دے رہے ہیں. ہم نے یہاں کراچی میں آپ کو دیکھا جب آپ سے ملاقات ہوئی تو کراچی پریمیئر لیگ میں ایونٹ کے ساتھ منسلک تھے, پھر سندھ پریمیئر لیگ ہونے جا رہی تھی اس کے ساتھ منسلک تھے, پنجاب پریمیئر لیگ ہوئی اس کے ساتھ منسلک تھے. اب یہ اتنا ٹیلنٹ, اتنا تجربہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو یقینی طور پہ آپ وہاں شفٹ کریں گے, اس کے بڑے پازیٹیو پراسپیکٹس ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل اچھا سائن ہے, یہ پازیٹیو سائن ہوتا ہے. اور میں جہاں پر پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں پر جا کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. کراچی پریمیئر لیگ ہو گئی, پنجاب پریمیئر لیگ ہو گئی, گوجرانوالہ پریمیئر لیگ ہو گئی, اور گجر خان پریمیئر لیگ ہو گئی, جہاں جہاں پر ایسی لیگ ہوئی ہیں, کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی, جہاں پر لیگز ہوئی ہیں جہاں پر ہم نے پلیئروں کو موقع دیا ہے کھلانے کا, وہ کھیلے ہیں, انہوں نے اچیومنٹ اپنی حاصل کی ہیں. یہی چیز ہوتی ہے کہ کہیں بھی جائیں وہاں پر پازیٹیو سائن امپیکٹ چھوڑیں. اور ہم نے جب لیگ کروائی تو ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کیا میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ لیگ کے میچزوں میں سب جگہ جا کے, اور وہاں پر وہ پلیئر بھی آج کھیل رہے ہیں PSL کا پروٹیکٹ کرنے میں, آپ نے دیکھا ہوگا نعیم اوپنر سفر زمان کے ساتھ اوپننگ کر رہے ہیں, نہیں وہ وہاں پر مسلسل کھیلے. ایسے نام ہے خیر, میں حسن نواز اگر دیکھیں گے آپ, وہ بھی اسلام آباد سٹی میں کھیلتے رہے. ہم اپنی اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں, اسلام آباد سٹی میں بھی اکیڈمی چلا رہے ہیں, جہاں پر
کرکٹ کے لیے پازیٹیو سائن دینا ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل جو ہے وہ چیئرمین محسن نقوی ہیں جنہیں بہت ہی اسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ NSC وغیرہ لیگس کو نہیں دے رہے، اور جو بچے ہیں بیچارے وہ کئی کھیل نہیں پا رہے، سوائے فرسٹ کلاس کے گریڈ 2 کے کھیل ہیں. تو میری تو خواہش یہی ہے کہ لڑکوں کو جو ہے لیگ زیادہ تر کھیلنی چاہیے اور پھر وہ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں پاکستان کے لیے کریں اور دیگر جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی کریں. تو یہی پازیٹیو سائن ہے کہ جہاں جہاں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر میں ان کو دوں اپنی کرکٹ کی ایکسپیرینس شیئر کروں. اور جو ایسے لوگ ہیں AKW والے احمد فضر اور وقاص بھائی، یہ لوگ ایسے ہیں جو کرکٹ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اور دیگر کلاسک پریمیئر لیگ میں آپ دیکھیں تو وہاں لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ لیگ پروموٹ کی، اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں. وہ ILCT چیمپئن کا بھی زیادہ دیکھیں وہ وہاں پر کھیل کے آ رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں جگہ. اس کے بعد خالد لطیف کھیلے، سہیل تنویر کھیلے، عمر اکمل کھیلے. تو ان لڑکوں کو موقع دینا چاہیے جہاں پر کرکٹ ہوتی ہے اور وہاں پر ان کو موقع ملے اور پھر یہ پاکستان کا نام روشن کریں. بالکل، بے شک، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور آپ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا آپ نے ہمیشہ کرکٹ کے لیے پازیٹیوٹی اور اپنا بڑا پازیٹیو جیسٹر شو کیا ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب میں پازیٹیو جیسٹر کی بات کرتا ہوں تو ایک قصہ ہماری نظروں سے بھی گزرا ہے. انڈیا کے خلاف میچ تھا، آپ بڑے ینگ سے تھے، آپ نے تو ویسے ہی کم عمری میں ڈیبیو کیا پاکستان کے لیے، یہ پرائیڈ ہے پاکستان کا. لیکن آپ نے، یہ فینز نہیں جانتے، کرکٹرز نہیں جانتے، نہ تو یہ کرکٹ ایکسپرٹس جانتے کہ آپ نے، آپ کی طبیعت مناسب نہیں تھی، انڈیا کے خلاف میچ تھا، ایک اینڈ پہ انضمام تھے، ایک اینڈ پہ آپ تھے، انجیکشن لگا کر آپ نے کھیلا تھا وہ میچ اور وہ میچ جتایا تھا. تو وہ ایک جذبہ، کس طریقے سے اپنی ٹیم کو جتانا، اور آج کے جو کھلاڑی ہیں جس طریقے سے شکستیں ہوتی ہیں، تو کیا کہیں گے اس پر حسن؟ بالکل وہ ایک جذبہ تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈین سیزن ہمارے جو فزکس ڈاکٹرز تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور انہوں نے مجھے میرے ہاتھ سے بال لگی تھی وہاں پر، اور دبیش مانتی بہت تیز بالنگ کر رہے تھے انڈیا کے خلاف اس زمانے میں. تو ہمارا جب میری پارٹنرشپ انضمام بھائی کے ساتھ لگ رہی تھی تو میرے گلف سے بال لگا، میرے فنگر پہ رائٹ ہینڈ پہ بال لگا، میرے سے بیٹ نہیں پکڑا جا رہا تھا. تو پھر انہوں نے آ کے مجھے وہ انجیکشن دیا، پین کلر دیا. اس کے بعد پھر میں نے پارٹنرشپ لگائی. وہ ہائیسٹ پارٹنرشپ ہوئی تھی ہماری 1997 میں. سارا کپ میں انضمام بھائی کی 75 رن اسکور کیا تھا، میں نے شاید 47-44 کیا تھا. اور وہ میچ ہم انڈیا سے جیتے تھے، بڑا اچھا میچ ہوا تھا ہمارا. اور وہاں پر یہی جو ہے ہمارے سینئرس سے بڑی موٹیویشن دیتے تھے ہمیں کہ جب پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں یا کہیں پہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو اپنی جو ہے وہ ریپوٹیشن کے لیے کھیلتے ہیں. اور ہم نے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کھیلا اور بڑی اچھی پرفارمنس دی. شارجہ کپ ہو گیا، سہارا کپ ہو گیا، ویسٹ انڈیز سیریز آسٹریلیا میں ہو گئی، نیوزی لینڈ میں سیریز ہو گئی، سنگر کپ ہو گیا سنگاپور میں، سو مینی سیریز ایسی ہیں. ایشیا کپ ہو گیا سری لنکا میں، جہاں پر جو ہے 50 اوورس کے گیم ہوتے تھے. اس زمانے میں ٹرائنگولر سیریز ہوتی تھی، بہت زیادہ میچز، 5 میچز ہوتے تھے جس سے ہمیں بھرپور پرفارمنس دینے کا موقع ملتا تھا. آج کل T20 فارمیٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ بھی خراب ہو رہی ہے. سپر 6 ہو گیا، 6 اوور کے میچ ہو رہے ہیں، 20 اوور کے میچ ہو رہے ہیں، لمبی کرکٹ نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے ینگ پلیئر کھیل رہے ہیں آج دیکھیں صرف PSL کا ہی حصہ بنے ہوئے ہیں. اور وہ صرف پاکستان ٹیم میں جب بھی جاتے ہیں T20 میں وہاں پر ان کے رنس بھی نہیں ہوتے. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی لمبی بالنگ نہیں ہے، لمبی اسکلس نہیں ہے، ان کے پاس ٹیمپرمنٹ نہیں ہے جو آگے فیوچر میں ہمارے پاس آنا چاہیے. دیگر کنٹریز نے بہت زیادہ ایکسپوجر لے لیا ہے، انڈیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، جہاں بھی دیکھیں آپ ڈبل سینچری کر کے پلیئرز آتے ہیں، پرفارمنس دیتے ہیں، لمبی بالنگ کرتے ہیں، آؤٹ کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں یہ خدا ہے کہ ہم صرف T20 کی پروڈکٹ بن کے رہ گئے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، میری گفتگو ہو رہی تھی حسن رضا صاحب محمد یوسف صاحب سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوچنگ کا جو کام ہے وہ مختلف ہے، سلیکٹر کا کام ایک مختلف ہے. سرفراز اور اس وقت اسد یہ دونوں رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں بورڈ کے ساتھ منسلک رہ کر. حال ہی میں مجھے یاد پڑتا ہے آپ تھے، سہیل خان تھے، کامران اکمل تھے، آپ سب نے کوچنگ کورسز کیے تھے. نہ تو اسد شفیق نے کوئی کوچنگ کورس کیا ہے، نہ سرفراز نے کوئی کوچنگ کورس کیا ہے، لیکن ہیڈ کوچ بن چکے ہیں. سرفراز بھی، اسد بھی بیٹنگ کوچ بن چکے ہیں. تو زیادتی نہیں ہے، جو آپ جیسے کمپٹیٹیو لوگ ہیں ان کو اپورچونیٹی ملنی چاہیے. اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک ہی تنخواہ پہ 2 کام لیے جا رہے ہیں، 2 الگ الگ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، لیکن جب کرکٹرز موجود ہیں تو پھر آپ لوگوں سے کام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے سسٹم میں؟ دیکھیں پاکستان میں وہی ایک ایرر سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بس لائزنگ ڈسائزنگ جو ہے وہ امپورٹنس ہوگی ہماری جو ہے نا وہ امپورٹنس نہیں رہی ہے. جو ایک کوالٹی ہوتی ہے جو جس پہ کام کرتا ہے اس کو اس ریپوٹیشن پہ رکھا جائے.
اور مجھے یاد ہے کہ میں مسلسل کرکٹ میں کا میرا وقت گزارا ہے. 14 سال 15 سال کی میں ایج میں ٹاپ کلاس لیول پہ آگے ہو زمانے میں آج تک بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں, بیٹرس کھیل رہا ہوں. اور پھر آپ نے بتایا کہ لیول 2 کوچنگ کورس میں نے انگلینڈ سے کیا 2012 میں. اس کے بعد پھر میں نے ریسنٹلی میں سب سارے پلیئر رہے 28 پلیئر پرانے بھی ایکس پلیئر اور نئے بھی جن کے ساتھ ہم نے کوچنگ کورس کیا اسی اکیڈمی میں. یہ پچھلے 4-5 سال سے سارے اپنی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں میوزیکل چیئر ہوتی ہے وہ گھما پھرا کے اپنی پوسٹوں پہ آتے رہتے ہیں, مگر جو ہمارے اسٹیٹس کے مطابق جو پرفارمنسز ہیں ہماری جو چیزیں ایکسپیرینس ہیں اس کے مطابق کبھی کسی کو موقع نہیں دیتے کہ وہ آ کے اس کو پذیرائی دی جائے, چاہے وہ جاوید میاں بھی کیوں نہ ہو جائیں, جاوید بھائی جیسے لوگ ہو گئے, ظہیر عباس جیسے لوگ ہو گئے. تو یہاں پر یہی پرابلم ہے کہ ہم جس کو جہاں پر جس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اس مقام پہ وہاں پر نہیں لے کے آتے, اور ہم اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ میں رہتے ہیں. جس کا بول بالا چلتا ہے اس کو لا کے, نو ڈاؤٹ اسد شفیق 70 ٹیسٹ کھیلے ہیں, میرے سے جونیئر ہیں, نو ڈاؤٹ سرفراز ہیں وہ بھی جونیئر ہے, مگر پاکستان ٹیم کے لیے بہت پرفارمنس ان لوگوں نے دی ہیں, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مگر یہی بات ہے کہ کرکٹروں کو کرکٹ فیلڈ میں آنا چاہیے اور ان کو وہاں موقع دیں جہاں پر ہماری یوتھ ہماری جنریشن جو تیار کرنے کے لیے ان کو موقع دیے جا رہے ہیں, ان کو سکھانے کے لیے ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو بیسک کرکٹ ماڈرن کرکٹ سکھائی جائے. 3 فارمیٹ ہیں, ٹیسٹ کرکٹ کے, ون ڈے کرکٹ کے, 50 اوور کے اور T20 کے. اس کے ڈفرینٹ کوچز ہونے چاہیے, اس کے نظریے ڈفرینٹ ہونے چاہیے, اس میں سلیکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کل کو ہم ٹیسٹ والا پلیئر ہوتا ہے اس کو ہم T20 کا کوئی بنا دیتے ہیں, T20 کا ہوتا ہے اس کو ہم 50 کا بنا دیتے ہیں. کبھی سلیکشن کمیٹی چینج ہو جاتی ہے, کبھی سلیکشن کمیٹی چینج ہو جاتی ہے, تو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو اچھا ہے وہ بھی خراب ہو گیا ہے, جو خراب ہے وہ خراب سے خراب ہو گیا ہے. بالکل. یہ کنفیوژن جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں چلتی ہوئی آ رہی ہے مسلسل سالوں سے. اچھا, اگر حسن رضا صاحب میں آپ کو سلیکٹر کے طور پر ایک سوال کروں, اور بالکل ہر چیز ہو سکتی ہے پاکستان میں, آپ بڑے قابل بھی ہیں, اہل بھی ہیں, اگر آپ سلیکٹر ہوتے تو اس وقت اگر T20 کی ٹیم آپ بنائیں تو کیا بابر اعظم کو ٹیم میں سلیکٹ کریں گے؟ کیونکہ جب میری محمد یوسف صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نئے لوگوں پر توجہ دینی ہوگی, سمیر مناس کو ٹیم میں لے کر آئیں, آپ سعد مقصود کو ٹیم میں لے آئیں, آپ ماس صداقت عبدالصمد ان کو لے کر آئیں. ناؤ اٹس ٹائم اوور فار بابر, رضوان اینڈ ادر سینئر کرکٹرز. دیکھیں جب ہم 14 سال میں آئے تھے کھیلنے کے لیے, شاید آپ 96 میں اس ٹائم پہ آئے تھے پاکستان سینچری کر کے, تو ہمیں پرانے والے سیکٹر سے انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہم ان کو ڈومیسٹک کھیلنے ہیں, اور ڈومیسٹک کھیل کھیل کے ہم پھر اس کے بعد میچور پلیئر بنے. 4 سال بعد کم بیک کر کے پاکستان ٹیم میں آئے ہیں, آسٹریلیا کے خلاف اپنے ایشین 50s کی, ساؤتھ افریقہ سائڈ میچ اپنے رن سے بنائی, یعنی کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کرے تو منی رن. مگر ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی پلیئر جو ہے اس کو اتنی جلدی لے کے آیا جائے اور اتنی جلدی نکال دیا جائے. کرکٹ جتنے آپ کھیلتے رہیں گے ڈومیسٹک لیول پہ, 8 ٹیمز میں, 3 ڈے میں, 4 ڈے میں, اب اتنا میچور ہوتے رہیں گے. یہ وہی بابر اعظم ہے جن کی 2-3 سال سے 3 سال سے لوگ ہمارے سارے برائیاں کر رہے تھے. اب یہ وہی بابر اعظم ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کیا, اپنے آپ کو ٹیسٹ میچ سے 50 اوور میں لے کے آئے, 50 سے T20 میں لے کے آئے, سب سے زیادہ چھکے لگا رہے ہیں, سب سے زیادہ 50s کی سینچریاں انہوں نے کر دی ہیں. اس کے بعد لاسٹ میچ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے کھیلا تو اس نے 1 ڈاٹ بال کی تھی, اور وہ بھی مسٹیک ہوئی تھی جب وہ تھرڈ مین پہ رنس دینا چاہ رہے تھے. تو ایک پلیئر کے پیچھے پوری عوام لگی ہوئی تھی, پورے لوگ لگے ہوئے تھے, کوچ, سلیکشن کمیٹی, چیف سلیکٹر, اور مگر یہی کانفیڈنس لیول تھا اس کا کہ اللہ نے جس کو اس پر عزت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی دیتا ہے, کیونکہ وہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کی کرکٹ میں رہتی ہے ایز اے پروفیشن. تو یہی وجہ ہے کہ میں اگر ہوں گا تو ظاہر بات ہے میں خود ایز اے کھلاڑی پرفارمر آیا ہوں, 4-5 دفعہ میں نے کم بیک کیا, اور نہ میرے پاس کوئی سفارش تھی, نہ میرے پاس کوئی میرے چچا تھے, نہ ماموں تھے, نہ کوئی رشتے دار تھے ہمارے. 14,000 رن ڈومیسٹک میں کر دیے, 38 سینچریز کر دی, 6 ڈبل سینچریاں کر دی, 54-55 کا ہمارا ڈومیسٹک کا ایوریج رہتا تھا. 2 ورلڈ کپ آج کے مجھے یاد ہے آپ کا جو ایوریج ہے وہ آج کے بھی پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں سے بہت بہتر ہے, لیکن ابھی ہمارا سسٹم یہ چیزیں سمجھتا نہیں ہے. شاید انہیں ان کے پاس اعداد و شمار تو موجود ہے لیکن نیت نہیں ہے اچھے لوگوں کو لانے کی. کامران غلام اس وقت کہہ رہے ہیں حسن رضا کہ وہ ہر نمبر پر کھیل سکتے, نمبر ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. ایز اے فارمر کرکٹر یہ بیان وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں تو کیا اس میں حقیقت ہے, یا پھر ہی از گوئنگ ٹو کمپرومائز, وہ ٹیم میں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ جب کسی پلیئر کو کھلایا نہیں جاتا تو وہ پلیئر پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے مجھے اسکواڈ کا حصہ رکھو. جب ہماری ٹیم پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں دیکھیں آپ کے کپتان جب باہر ہو جاتا ہے تو سارے کہتے ہیں یار میں اویلیبل ہوں گا کیپٹنسی کے لیے, چاہے میں 11ویں نمبر پہ کیوں نہ کھیلتا ہوں, چاہے میں 12ویں نمبر پہ کیوں نہ کھیلتا ہوں. تو اس لیے کیونکہ آپ کانفیڈنس لیول نہیں دیتے اس پلیئر کو,
چاہے وہ کپتان ہو چاہے وہ پلیئر ہو. تو کامران غلام کے ساتھ بھی یہی کہ پاکستان میں یا دنیا میں نام ان کا ایسا ہے کہ فرسٹ سینچری کرنے والے میکر پہلے میچ میں ٹیسٹ میچ میں ان کا نام آتا ہے ریکارڈز میں. اس سے پہلے علی نقوی ہوتے تھے, اس سے پہلے فیاض عباسی تھے, یاسر نوید تھے, سو مینی پلیئرس تھے. تو ہم تو دودھ میں سے مکھی جیسے نکالتے ہیں, ایسے پلیئرس کو نکال کے اور دور کر دیتے ہیں. یہی پرابلم ہے, یہی وجہ ہے کہ کامران غلام مسلسل ٹیم کا حصہ تھے. اس سے پہلے جب وہ کھیلتے رہے اور ڈومیسٹک لیول پہ کھیلے, لیگس میں کھیلے, بڑے رن کیے انہیں. جب سے پلیئر ہمارا میچور ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بالکل ہی مظہر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو بہت ساری کہانیاں قصے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. اور بس T20 فارمیٹ پہ یا PSL ہو گئی یا کوئی قریبی ہماری ٹیم جیسی آتی ہے وہاں پر اناؤنس کرتے ہیں اور ڈگ آؤٹ میں پلیئر کو ٹیم میں اسکواڈ کا حصہ بنا کے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد بغیر کسی ریزن کے بھاگ کرتے ہیں. پھر وہاں سے وہ امریکہ دبئی پہ کہیں بھی جا کے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قصہ تاری بن جاتا ہے. اور پھر بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پلیئر تو کہاں گیا, ظاہر بات ہے ضابطی ہوتی ہے تو اس کو اپنا پروفیشنل دیکھنا پڑتا ہے, اپنی کرکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ کہیں اور جا کے کھیلتا ہے. اتنی بڑی مثال آپ کو حسان خان کی میں دے دیتا ہوں. کنگز مین کی ٹیم آئی اس دفعہ فرسٹ ٹائم اور یہاں پر آ کے کھیل رہی ہے. اس میں دیکھ لیں آپ کے کنگز مین کی ٹیم میں ہمارے جو آل راؤنڈر اسٹار تھے ان کو کہتے تھے مقدور رزاق ہوں گے یا معاذ اعظم, وہ اس ٹیم کا حصہ بنے کیونکہ وہ امریکہ میں لیگ کھیل رہے جا کے. اس کے بعد حسان خان جیسے پلیئر انہوں نے 2 میچز کنزیکٹیو کنگز مین کی ٹیم کو فنش کروایا. آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کری 8 بالوں پہ 24 رنس کیے, 34 رنس کیے تھے. ہم نے پور پروٹیکٹ ضائع کر دیا جو اسپورٹیکلیٹر سے پیر پہ چلتے تھے. سرویئر نے جو کہ اپنی تعریف کری کی ہے بیسٹ گراؤنڈ ہے یہ اور پاکستان کے لیے یہ لمبے عرصے تک کھیل سکتے ہیں. مگر پھر بھی وہ جو ہے دل برداشتہ ہو کے امریکہ چلے گئے, وہاں کھیلا اور وہاں سے پک ہو کے پھر آئے اور PSL کا حصہ بن گئے. آج وہ بگ بیش کھیل رہے ہیں, آج وہ دنیا کی لیگ کھیل رہے ہیں. تو ایسے تو بہت سارے پلیئر ہیں جن کی ذاتیاں ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل, بہت شکریہ حسن رضا صاحب, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان کے سابق ون آف دا فائنسٹ ٹیسٹ کرکٹر جن کا ایوریج آج کے بھی کھلاڑیوں سے بہت بہتر رہا. اپنے فینس کو, اپنے ویورز کو پاکستان کرکٹ لیگ جو اس وقت سپر لیگ ہو رہی ہے اس کے جو فینز ہیں اس کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آنے کا امکان ہے. اور اس وقت ذرائع PCB یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 جو اس وقت فینز جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ہے. اسٹیڈیمز خالی آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یس وین اٹس کمز ٹو پلے آف تو پھر جو ہے مقابلے ہو سکتے ہیں, فینز بھی انہیں انٹرٹین کر سکتے ہیں اور امکان یہ ہے کہ فینز بھی جو ہے وہ گراؤنڈز میں موجود ہوں گے اپنے من پسندیدہ کھلاڑیوں کو ان ایکشن دیکھتے ہوئے. اور مجھے اس متعلق جوائن کر چکے ہیں منیر الحق صاحب, ون آف دا فائنسٹ اینڈ ون آف دا سینئر اسپورٹس اینالسٹ اینڈ ایون ہی از ون دا ونڈرفل کرکٹ ایکسپرٹ. سب سے پہلے بہت شکریہ جناب منیر الحق صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ خبر آئی ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے, جیسے ہی PSL سیزن 11 پلے آف کی جانب بڑھے گا تو فین جو ہے وہ گراؤنڈ میں انٹرٹین ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں بڑا پازیٹیو سائن ہوگا پھر, کیونکہ فینز مس کر رہے ہیں, اتنی بڑی لیگ ہو رہی ہے, 11واں ایڈیشن ہے, وداؤٹ فینز مزہ نہیں آ رہا. بالکل بات صحیح ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور T21 کے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. دیکھیے بات یہ تابش کہ میں خود بھی اسٹیڈیم جا رہا ہوں, پریس باکس میں بیٹھتا ہوں, چوکے چھکے لگتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا, اس لیے کہ چوکے چھکے لگنے پر جو کراؤڈ کا ایک ہوتا تھا جذبہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی, وہ ہم مس کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی نیوز ہے اور یہ پازیٹیو, بہت ہی پازیٹیو سائن ہوگا, کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ یہ ختم ہو رہی میچز راؤنڈ کے اور اب جو ہے وہ ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں پلے آفس کی طرف. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بہت خوش آئند ہے, بہت اچھا رہے گا PSL کے لیے. اچھا, میچ آپ دیکھ رہے ہیں, میچ سے انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں. عثمان خان کی بیٹنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے, دا وے ہی پلیڈ لاسٹ نائٹ, کیسے انہیں دیکھتے ہیں؟ عثمان خان کا دیکھیں بہت عرصے سے فیلئر تھا, حالانکہ T20 میں کل انہوں نے اپنی 6ٹھی سینچری بنائی ہے, کم نہیں ہوتی 6 سینچریاں, لیکن وہ پلیئر جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں, چل جاتے ہیں تو پھر وہ کل اتنا بڑا 214 کا ٹوٹل پہ اچیو کر گئی ان کی ٹیم. ادروائز تو لگ رہا تھا کہ 214 مشکل ہوں گے, بعد میں حسن خان بھی بہت اچھا کھیل گئے تو اچھا تھا ٹیم کے لیے. ظاہر ہے اگر ٹیمیں اچھا کھیلیں گی تو آگے چیزیں بہتر نظر آئیں گی. جی تابش. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عثمان جو ہے وہ PSL کے ہیرو ہے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں زیرو ہے. اس پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو موقع ملے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت حد تک یہ نہیں چلے, لیکن کچھ پلیئر جو ہے نا وہ لیگ میں اچھا کھیلتے ہیں, کچھ پلیئر انٹرنیشنل میں اچھا کھیلتے ہیں. اب سائم ایوب کو دیکھ لیں, سائم ایوب سے جو بیٹنگ میں توقعات تھیں وہ بالکل پوری نہیں ہو رہی.
यहाँ 8 मैचों में उन्होंने टोटल 127 रन बनाए हैं, उनकी कोई 50 नहीं है, तो बैटिंग तो फेलियर उनकी है। इस तरह माल सदाकत में मैंने देखा, हमें बड़ी तवक्कुआत थी उनसे, मगर वो भी 150 रन बना सकते हैं हार्डली एक्सपेक्ट के 7 मैचों में, और एक उनकी 50 है। तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो नजर आते हैं अच्छा खेलते हुए, लेकिन साइम का तो मसला ये लगे ना सर, साइम को आपके सिस्टम ने पहले सईद अनवर कहा, फिर सईद अजमल बना दिया, अब ना वो सईद अनवर रहे ना सईद अजमल रहे, वो बेचारे परेशान है, कंफ्यूज है, उन्हें करना है तो क्या करना है? नहीं, बात यह है कि पोटेंशियल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आपका फेलियर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि लगातार आप 15 इनिंग 20 इनिंग में आपकी कोई 50 नहीं होगी, तो फिर जाहिर है प्रेशर तो पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सलाहियतें थी, उन्होंने काजम ट्रॉफी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, नेशनल T20 में भी दी, वहाँ साउथ अफ्रीका में सेंचुरियां बनाई, 90 प्लस की। सर वो ऐसा लगता है कुछ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, हमारा भी राब्ता रहता है, वो जो इस वक्त करंटली खेलते हैं पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक का आपने मयार इतना नीचे कर दिया है कि वहाँ जब पाकिस्तानी क्रिकेटर जो टीम के पार्ट बने हुए होते हैं वो ऐसे खेल रहे होते हैं कि हटाओ बच्चों, और वो ऐसे लग रहा होता है छोटे बच्चे बड़े बच्चे आपस में खेल रहे हैं। लेकिन व्हेन इट्स कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो बिल्कुल सिनेरियो अलग होता है, वहाँ चैलेंजिंग होता है। नहीं, इंटरनेशनल सिनेरियो तो बिल्कुल अलग होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और खास तौर से अगर आप इंग्लैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बांग्लादेश है या आपको यूएई में मैचेस खेलने होते हैं, श्रीलंका में खेलने होते हैं, वो निस्बतन कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ा प्लेयर होता है वो हर जगह परफॉर्मेंस देता है। इतनी ज्यादा अगर इनिंग्स में आप फेल हो जाएंगे, आपकी कोई 50 नहीं होगी, और सिर्फ आपको बॉलिंग पे रखा जाएगा, बॉलिंग में भी कभी आप चलते हैं कभी नहीं चलते, तो सवालात तो उठते हैं बहुत। ये चीजों को तरह देखना तो होगा, या तो उनको गैप ले लेना चाहिए थोड़ा सा के लिए, सिर्फ डोमेस्टिक खेलें या अपनी टेक्निक पर काम करें, क्योंकि इतना ज्यादा फिर का मतलब है कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट इनमें है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। रिजवान के साथ क्या मसला है? उनकी टीम बुरा परफॉर्म कर रही थी इस इवेंट के अंदर, उनकी खुद की परफॉर्मेंस मुनासिब नहीं है, या फिर उनके तारे गर्दिश में? चले, आज तो उनकी टीम जीत गई, पिंडीज को मुबारक के पहला मैच 90वें मैच में अपनी पहली फतह उन्होंने हासिल किया 8 लगातार शिकस्त के बाद। परसों पूछा था हमारे दोस्त इमरान सिद्दीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे रिजवान के, आपका ये क्या सबसे लोएस्ट टाइम है, क्योंकि आप तो मुल्तान सुल्तान को टाइटल पे जिता चुके हैं, फाइनल में भी पहुंचा चुके हैं। तो रिजवान ने एडमिट किया कि बिल्कुल उनकी जिंदगी का जो है टफेस्ट टाइम है, उन्होंने इस चीज को माना, और उनसे रन नहीं हो रहे, वो टीम को अच्छा लीड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने फाइनली ये कहा कि वो मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे, अल्लाह पर भरोसा उनका। अब आप देख लेंगे एक मैच बहरहाल आज वो जीत गए, वरना पहली टीम होती शायद तो जिसे कोई भी फतह नहीं मिलती PSL की हिस्ट्री में। लेकिन सर ये फतह भी उस पर ये मुहावरा बिल्कुल सादे का आएगा ना, बहुत देर कर दी सैयां आते आते। तो मुझे मुझे ये बताइए, नसीम शाह वो अभी इंजरी से रिकवरी हुए थे, आज वापस से इंजर्ड हो गए, वो लिम्पिंग करते हुए वो जा रहे थे, हमने देखा कैंप की तरफ जहाँ डगआउट था पिंडीज का। तो दिस इज़ रियली वल्नरेबल फॉर नसीम शाह कि एक इंजरी से उठ के वापस से इंजरी का सामना कर रहे हैं। नहीं, ये देखें, जो खास तौर से इंजरी अगर आपको किसी फास्ट बॉलर को होती है तो उसके में तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, कई महीने वो टीम से बाहर रहे, फिर फुली फिट होके आए, तो इस तरह से अगर आप करेंगे किसी भी प्लेयर के साथ तो वो तो उसके लिए खुद बहुत तकलीफ दे चीज हो जाएगी ना। तो अब उनकी फिटनेस नहीं है, नहीं खेलते PSL के कुछ मैचेस, कम से कम परमानेंट जो है वो परेशानी से बच जाते। तो ये तो खुद हमारे सोचना चाहिए, हमारे अपने मैनेजमेंट को भी, कि क्यों हम ऐसे खिलाड़ी को दोबारा खिलाने की कोशिश भी की जाए कि जो पूरी फिट नहीं है। तो ये चीज नसीम शाह और उनकी टीम दोनों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, कुछ खिलाड़ी हमने देखे वो टीम में आ तो गए, लेकिन फिर उन्हें शायद ज़्यादा कहीं हमारे सिस्टम ने चांस नहीं दिया, या फिर वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपनी टीम में जगह बना पाया। मोहम्मद हुरैरा को हमने देखा रिसेंटली, इसके अलावा और दीगर खिलाड़ी भी देखे हमने, वो आए और फिर गायब हो गए। इसी तरह जानदाद खान की भी एक मिसाल है कि वो आए और फिर इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाए। शाहिद खान आफरीदी का एक बयान सामने आया, डिजिटल मीडिया पे बड़ा वायरल भी है, वो ये कह रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों से कि आप अपनी मेहनत जो है 100% करो, जिस खुदा से तुम मांगते हो वो खुदा सबके लिए है, सिर्फ अपनी मेहनत पर तवज्जो करो। तो इस बात को कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो प्लेयर हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो जाहिर है
اسی طرح کا بیان دیتے ہیں. اب آپ کو 100% تو دینا پڑتا ہے. اتنا جہاں کمپٹیشن ہے, جہاں ایک سے ایک کھلاڑی آ رہا ہے, تو نئے پلیئر کو آنے کے لیے تو بہت ہوتا ہے. ہریرا نے ہم نے دیکھا 2 سال پہلے ڈومیسٹک میں بڑی اچھی کارکردگی, سینچری بھی بنائی, ڈبل سینچری بنائی, سب کچھ کیا, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ چیز وہ نہیں اس کو کر سکے. آج کل آپ دیکھیں ہمارے پاس جو لاسٹ انڈر 19 ورلڈ کپ تھا, اس کے 4 بیٹسمین ہمیں ملے تھے جو چاروں کے چاروں ٹاپ آرڈر تھے اور لیفٹ ہینڈڈ تھے. شاہزیب خان بھی تھے اس میں 7 بیگ بھی تھے, اس میں 1-2 اور پلیئر تھے جن اذان اویس بھی تھے. تو یہ جو پلیئر ہیں یہ سب اپنی اپنی پرفارمنس دیتے ہیں, لیکن کچھ بہت آگے نکل جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں. اور ہریرا سے مجھے بڑی امیدیں تھیں کیونکہ مجھے اس میں بڑا پوٹینشیل نظر آیا تھا. لیکن اگر آپ نہیں کر پائیں گے یا چیلنج کے موقع پر نہیں کھیل پائیں گے, مینٹلی اگر آپ فٹ نہیں ہوں گے, اسٹیبل نہیں ہوں گے کھلاڑی کے حساب سے, تو وہ مشکل تو پھر ہو جاتی ہے. بالکل. علی زریاب کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو ڈومیسائل بھی پنجاب کا ہے, لیکن اس کی سینچریاں ہونے کے بعد بھی اس کو چانس نہیں مل. میرا خیال ہے اب یہ تو ہمیں فرینچائز سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ چیز میں تو, کیونکہ یہاں تو ڈومیسائل والا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تو فرینچائزز کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, خواجہ ناصر کو 6.5 کروڑ میں خریدا اور اس کو سائم ایوب کو آپ نے جو ہے 12.5 کروڑ میں دیا, تو اتنے اس کے باوجود ان کی پرفارمنس نہیں ہے. تو کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ میں کہتا ہوں زیادتی ہو بھی جاتی ہے. اور سر اگر عبداللہ فضل ٹیم میں آ گئے ہیں تو یہ بھی پنڈی سے پوچھنا پڑے گا. نہیں, عبداللہ فضل آئے ہیں, کہتے ہیں کہ ان میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب ہماری ٹیم اناؤنس ہوتی ہے لیکن کڑیاں کچھ ایسے جوڑ رہی ہے منیر الحق صاحب کہ ان کا تعلق بھی زون 4 سے ہے. پنڈی کی مینجمنٹ میں بھی کچھ کرکٹرز ہیں جن کا تعلق زون 4 سے. دیکھیں ہمارے یہاں ہر دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ 1-2 پلیئر تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جن پر آپ کے آئی بروز اٹھتی ہے. کاشف علی ایک بالر آئے تھے, ان کو ٹیسٹ میچ بھی کھلا دیا, پھر وہ کہاں چلے گئے. اسی طرح اور بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر کہیں سے بھی دیکھیں, میرٹ کی دھجیاں اڑانے سے تو پھر آپ کی کرکٹ صحیح نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کرکٹ ویسے ہی اپنے لو پر ہے اس وقت, لوگوں کا اتنا نہیں ہے کیونکہ اتنے 3 سال سے لگاتار. جاتے جاتے مجھے بتائیے گا, یاد تو آتی ہوگی, دل دکھاتی ہوگی, حسن نواز کی جو حسان خان کی جو پرفارمنس تھی, ہم نے ریسنٹلی دیکھا. ایک کرکٹر تھا, پاکستان کا فیوچر بن سکتا تھا, لیکن آپ نے شاید اس کو اتنا سنجیدہ لیا نہیں, وہ یو ایس اے چلے گیا. کیا ہم سے کچھ غلطی ہو گئی کہ وہ پاکستان کا پارٹ نہیں رہا؟ کچھ کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, کچھ کھلاڑیوں نے اپنا فیوچر دیکھا. حسان خان مجھے یاد ہے 2019 میں کوئٹہ سے کھیلے تھے, بڑی اچھی پرفارمنس. اب تو بیٹنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں, بالنگ کے ساتھ ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے. تو آپ اصل میں اسپنرز اس وقت بہت زیادہ بھی ہمارے پاس ہیں, اگر ہم T20 میں دیکھیں, ون ڈے میں دیکھیں, ٹیسٹ میں دیکھیں. لیکن یہاں پہ کچھ کھلاڑیوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ کھلاڑی اپنا اچھا کریئر دیکھتے ہوئے, اچھی اپارچونیٹی دیکھتے ہوئے دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں. حسان خان اکیلے نہیں ہیں, 10 سے 15 کھلاڑی ہمارے فرسٹ کلاس کے ایسے. جاتے جاتے مجھے بتائیں محمد نواز کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ محمد نواز کو اب جن الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اب یہ الزامات کتنے سنجیدہ ہوں گے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ڈوپنگ ٹیسٹ پہ تو ٹالرنس 0 ہے, لیکن ان کی کیا بیماری تھی, انہوں نے اس بیماری میں کوئی ٹیبلٹ ایسی کھائی کہ جس کی وجہ سے ان کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آیا. تو ابھی یہ دیکھنا ہوگا, ابھی تھوڑی سی اس پہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پوری تفصیل دے دی ہے ICC کو, اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ انہوں نے ممنوع ادویات استعمال کی, یا کوئی دوا ایسی کھا لی بے خیالی میں کہ جو منع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اچھا, تو یہ ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ کل رات میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد آصف صاحب سے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی میڈیسن کرکٹر لیتا ہے کسی بھی ٹورنامنٹ کے دوران, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی زیر اہتمام جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے کنسلٹ کر کے لیتا ہے. تو کیا ڈاکٹر کو علم نہیں ہوگا جو بھی دوا دی گئی نواز کو, یا جو بھی دوا نواز نے لی؟ دیکھیں یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ تمام کھلاڑیوں کو پوری باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, ہدایت ہوتی ہے کہ آپ کوئی دوا ایسی نہیں کھائیں گے کہ جس میں ذرا سا بھی ہو. لیکن کبھی کوئی غلطی ہو گئی, اگر کہیں نظر آتا ہے کہ جی اس کا باقاعدہ استعمال کیا انہوں نے, تو وہ تو چیز پہ پکڑ میں آ جائے گی. تو اگر وہ کیونکہ نواز کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اتنا ممنوع ادویات نہیں, کیونکہ وہ تو اسپنر ہیں, فاسٹ بالر ہیں نہیں, کوئی ایسی ضرورت ان کو نہیں لگتی کہ وہ کوئی اتنا لیں گے. لیکن اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو بات دوسری ہے. اگر
واقعی انہوں نے دیا ہے تو پھر اس کی وہ سزا بھگتیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. منیر الحق صاحب موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو بھی انہوں نے غلطی کی ہے جان کے تو پھر اس کی جو بھی سزا ہوگی اس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.